اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا انسان کی یہ تاریخ کی جو سیریز چل رہی ہے کہ ابلیس نے قسمیں کھا کھا کے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یا تم دو فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے اگر تم نے اس درخت سے کھا لیا تو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ آج ہم یہی کمپیئر کریں گے کہ ایک طرف تھا ایمان، ایک طرف تھی عقل۔ ایمان اور عقل میں اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جب ابلیس کہہ رہا ہے کہ یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ یہاں پہ رہنے والے بن جاؤ گے اگر تم نے اس درخت سے کھا لیا تو، اب اس معاملے میں انسان کے پاس کوئی آبزرویشن نہیں تھی، کوئی مشاہدہ نہ تھا، یعنی عقل کے پاس کوئی ڈیٹا نہ تھا اس حوالے سے، اس وجہ سے عقل کام نہ کر سکی، وہاں پہ انسان سوچنے سے قاصر رہا۔ دوسری طرف تھا ایمان کہ میرے پروردگار نے جب منع کیا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان کی بات ہے تو پھر مکمل طور پہ اس پہ عمل کرنا تھا۔ اگر ایمان پہ قائم رہتے، ایمان بالغیب پہ قائم رہتے تو یقیناً ان سے یہ اولا ترک اولا جو ہے سرزد نہ ہوتا، یہ گناہ نہ ہوتا۔ تو بہرحال ڈیٹا نہ ہونے کی بنیاد پہ فیصلہ نہ کر سکے۔ اب یہ اسی طرح سے بات ہے کہ جیسے کوئی کمپنی ہے، گاڑی بناتی ہے، کار بناتی ہے، اور آپ کو کہتی ہے، سمپل انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے موبائل جو ہے، اس کا لوبریکینٹ، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے، چلانے سے پہلے اس کا لوبریکینٹ اس میں آپ نے ڈالنا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ لوبریکینٹ نہیں ڈالتے، ڈائریکٹ اس میں پیٹرول ڈال کے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پہلی چیز، اس کی ریئلٹی کو وہ کمپنی جانتی ہے، جس کمپنی نے اس کو بنایا ہے اس کی نیچر کو، اس کے پارٹس کے بارے میں وہ کمپنی جانتی ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ لوبریکینٹ کے بغیر تم نے اس گاڑی کو نہیں چلانا۔ آپ سمجھدار تبھی ہیں جب آپ اس گاڑی کی کمپنی سے جو آپ کو معلومات ملی ہیں ان پہ عمل کریں گے، ہدایات پہ عمل کریں گے، تبھی آپ کی گاڑی صحیح طریقے سے چل پائے گی، کیونکہ اس گاڑی کے متعلق آپ کے پاس آلریڈی کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اس پہ سوچ نہیں سکتے، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے بھی یہی غلطی ہوئی، کیونکہ ڈیٹا نہیں تھا ان کے پاس، آلریڈی آبزرویشن نہیں تھی کہ یہ شیطان جھوٹا ہے، یہ مجھے ورغلاتا ہے، اس وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی۔ لیکن دوستو، سوچنے کی بات ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، اس نے انہیں بے لباس کرنے کی کوشش کی، تو آج ہمارے پاس تو ڈیٹا ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ڈیٹا نہیں تھا، معلومات نہیں تھیں، لیکن ہمارے پاس ڈیٹا ہے، معلومات ہیں، ہم جانتے ہیں ابلیس کو اچھی طرح سے۔ اس کے باوجود ہم کتنا اس پہ کام کر رہے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، یہ بہرحال ایک سوچنے کی بات ہے۔ اب اگر حضرت آدم علیہ السلام پروردگار کے حکم کو مان لیتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ شرمندہ نہ ہوتے، بے لباس نہ ہوتے، جبکہ شیطان کا مقصد ہی انسان کو بے لباس کرنا تھا، کیونکہ اس درخت کی ایک تاثیر تھی۔ تاثیر کیا تھی؟ ایک چیز آپ دیکھیں کہ جب انسان اس درخت سے کھا لیا انسان نے تو کیا ہوا؟ جو حجابات تھے انسان کے، جو پردے تھے لباس کے طور پہ، وہ ختم ہو گئے اور انسان بے لباس ہو گیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ بے لباس ہو جاؤ گے۔ جب بے لباس ہوگے تو شرم و حیا آپ کی اس حوالے سے مجروح ہوگی۔ اٹ مینس اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں شرم و حیا بھی رکھی ہے، نیچر میں رکھی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ صفات کو
بچانے کے لیے فرما رہے تھے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی پوری جنت سے جو کچھ آپ کا دل کرے کھاؤ پیو، جہاں دل کرے رہو۔ تو اتنے سالوں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو تمہارے رب کا حکم ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے تمہاری سمجھ میں وہ حکمت آئے یا نہ آئے، لیکن یقیناً حکمت ہوتی ہے اور ایک سٹیپ پہ ہوتی ہے۔ ایک پردہ ایسا بھی حائل ہوتا ہے اس میں کہ جو آپ کو پروٹیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ کس طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم سائنس کی بنیاد پہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس دور میں اگر آج کا انسان ہوتا یا آج کے انسان کو کہا جائے مذہبی بنیاد پہ کہ فلاں درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو سائنس کیا کرے گی آج کی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں، پہنچ جانا ہے اس درخت کے قریب، انسٹرومنٹس یوز کرنے ہیں، اپنا میکسیمم ڈیٹا یوز کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اس کے قریب جانے سے ہوتا کیا ہے۔ قریب جانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس پوائنٹ پہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ کس طرح سے ہماری سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے ایمان کے مقابلے میں، اس وجہ سے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہماری سائنس آبزرو کر نہیں سکتی۔ ہماری آبزرویشنز جو ہیں وہ زیرو ہو جاتی ہیں، ہمارے مشاہدات میں وہ چیز نہیں آ سکتی، اس لیے اس کا ڈیٹا ہمارے سامنے نہیں آ پاتا، جس کی وجہ سے ہم کنکلوژن نہیں کر پاتے، رزلٹ نہیں لے پاتے۔ تو بہرحال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہمارا یہ قصہ آپ بھی سنیں، آپ کا اپنا قصہ ہے، اور لوگوں تک اس چیز کو کنوے کریں کہ ان میں جو پازیٹیو پہلو نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نکلتے ہیں ہماری گائیڈنس کے لیے، ان پہ آپ فوکس کریں۔ بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے، سنتے رہیں اس کو۔ دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔